وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ واجب الاحترام، معزز، مکرم، محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 2 جولائی 2021 اور بالترتیب تقریباً آج 35واں جمعہ ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ۔ اللہ کریم اس جمعے کے دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے اور باعث سعادت فرمائے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور وقار جو ہے ایمان کی اور ایمان والے کی ہے۔ جب تک ایمان نہیں تو اللہ کریم کے ہاں انسان کی کوئی قدر و منزلت کوئی نہیں۔ پھر ایک مومن ہے اور ایک صالح انسان ہوتا ہے۔ جب مومن کے ساتھ صالح بھی انسان ہو پھر اس کی پوری ذمہ داریاں اللہ کریم اپنے اوپر لیتے ہیں، چاہے وہ انسان دنیا میں رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ کریم اس کی پوری ذمہ داریاں جو ہے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ادا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ مومن اور صالح کا تعلق اللہ کریم کی ذات سے ہے۔ یہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایمان والا بندہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے
تو اللہ تعالیٰ اس مومن کی اتنی حیا کرتے ہیں کہ اس کی نسلوں کے اندر بھی اس کا اثر باقی رکھا جاتا ہے۔ اگر ہو مومن صحیح، ہو بندہ صالح، صالح وہ انسان ہوتا ہے سب سے پہلے جس کے پاس ایمان ہو۔ مومن کے علاوہ صالح انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان نہ ہو تو صالح نہیں ہوتا۔ ہمیشہ صلاحیت ایمانیات کے بعد آتی ہے۔ پہلی علامت صالح کی کہ وہ اپنے اعمال میں کسی بدعات اور شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا۔ دوسری علامت کہ اس کا عمل خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تیسری چیز کہ اس کے عمل سے اللہ کریم آگے لوگوں کی صلاحیت کرتے ہیں۔ ایسا بندہ مومن اور صالح ہو، اس کا اثر اللہ کریم اس کی اولاد اور آگے نسلوں تک باقی رکھتے ہیں، اور اس کی حیا اللہ کے ہاں نسل در نسل چلتی ہے۔ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں مومن اور صالح بنتا ہے تو اللہ کریم نے جو کتابیں، جو قرآن، جو انبیاء بھیجے ہیں اس امت کی صلاحیت کے لیے۔ اس لیے اللہ کریم جہاں پہ انبیاء کا وصف ذکر کرتے ہیں، اللہ کریم وہاں پہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ، یہ ہمارے صالح بندے تھے جن کا اپنا عمل خالصتاً میری رضا کے لیے تھا، اور ان کے عمل سے آگے لوگوں کی صلاحیت ہوتی تھی۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب پیغمبر کا نام ذکر کر کے آگے اللہ کریم نے فرمایا انہم من عبادنا الصالحین، یہ ہمارے بڑے صالح بندے تھے۔ اس لیے کہ کسی حالت میں بھی ان کا کوئی عمل میری رضا کے خلاف نہیں ہوا۔ سب کچھ اگر چھوڑنا پڑا ہے تو انہوں نے چھوڑا ہے، لیکن فرمایا ان کا کوئی عمل میں خدا کی رضا کے خلاف نہیں ہوا۔ مومن ہو پھر صالح ہو، یہ بڑی اہم دو صفتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، اور صالحین کا اکثر وصف اللہ کریم نے انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ انبیاء سے بڑھ کے کوئی صالح بندہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اگر انبیاء کو ماننے والے ہو تو وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر، جو صفتیں، جو اوصاف انبیاء کے قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کن معی کما کنت لوالدی، یا اللہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر جس طرح میرے باپ کے ساتھ تو نے معاملہ کیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کن معی کما کان ابوک معی، فرمایا تو بھی میرے ساتھ اس طرح ہو جا جس طرح تیرا باپ میرے ساتھ تھا۔ فرمایا میں خدا کے سامنے ایسا معاملہ نہیں ہے، جس طرح کوئی میرے ساتھ چلتا ہے میں خدا اس سے بڑھ کے اس کے اوپر اپنی مہربانی اور رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ جس طرح تیرے باپ کا تعلق میرے ساتھ تھا، تو بھی سلیمان پیغمبر اپنا تعلق اسی طرح میرے ساتھ بنا، تو پھر میں تیرے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے تمہارے باپ داؤد پیغمبر کے ساتھ کیا تھا۔
تو ان کے بارے میں بھی قرآن فرماتا ہے انہما من عبادنا الصالحین، وہ باپ بیٹا دونوں میرے بڑے ہی صالح بندے تھے۔ اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ کیوں؟ اللہ کریم کے ہاں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کریم تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں، اگر شکلوں کا اعتبار ہوتا تو ابو لہب کو جہنم میں نہ دھکیل دیا جاتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ کریم تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کون سا دل وہ محفوظ ہے، کون سا دل وہ مومن ہے، کون سا دل وہ صالح ہے، جس میں صرف اور صرف محبت ہے تو میں خدا کی ہے۔ تو پھر ایسا بندہ اگر دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اللہ کریم اس کی نسلوں کا بھی حیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں اللہ کریم نے اسی بات کو سمجھایا ہے۔ کیوں خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا؟ کیوں لڑکے کو قتل کیا؟ کیوں اس علاقے میں جا کے وہ گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ بنایا؟ اس کی اصل حقیقت اور اصل وجہ پیچھے کیا تھی؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اما السفینۃ فکانت لمساکین، جس کشتی میں خضر پیغمبر اور موسیٰ علیہ السلام سوار ہوئے، اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، وہ غریبوں کی کشتی تھی۔ السفینۃ لمساکین، آپ کو میں نے پچھلے جمعے پہ بتایا تھا کہ سفینہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 دفعہ قرآن پاک میں سفینہ کا لفظ ہے۔ 3 دفعہ سورۃ کہف میں موسیٰ اور خضر پیغمبر کے قصے میں، اور 1 دفعہ سورۃ عنکبوت میں۔ یہ صرف 4 ہی مقام ہیں قرآن مقدس میں، اس کے علاوہ سفینہ کا لفظ کسی اور جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، وہ دریا میں رکاب کو ینقلون الرکاب والبضائع والسیاد، وہ دریا کے اندر مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف منتقل کرتے، سامان منتقل کرتے، شکار کرنے والے لوگوں کو منتقل کرتے رہتے۔ یعملون فی البحر، وہ دریا کے اندر کام کاج کرتے تھے اپنی کشتی کے ساتھ۔ تو قرآن نے کہا فکانت لمساکین، وہ کشتی مسکینوں کی تھی۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ملہ شیء لا یکفیہ، دوسری تعریف فہو یملک شیئا لا یکفیہ، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس صرف 2 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے مال موجود ہو، جس کے پاس صرف اتنے پیسے ہوں کہ 2 ٹائم کا کھانا کھا سکے۔ لا یکفی ہے، لیکن وہ پیسے اس کے لیے کافی نہ ہوں۔ فقیر وہ ہوتا ہے لیس من لا یملک شیئا، جو کسی چیز کا مالک
جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے، جس کے پاس کچھ چند پیسے ہوں اور اس کے لیے کافی نہ ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وہ کشتی مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، دریا میں کام کاج کر کے اپنے 2 ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے وہ کماتے تھے، لا یکفیہ، یہ دولت مال ان کے لیے کافی نہ تھا۔ فقیر قرآن نے ذکر کیا ہے، فقیر کون ہوتا ہے؟ من لا یملک شیئا، جو کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ فقیر ہے فقر سے، فقر کہتے ہیں کمر کی ہڈی کو، وہ کمر کی ہڈی میں موڑا نہیں ہوتا جو، اس لیے فقیر کو فقیر کہا جاتا ہے۔ جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتا، تو کمر کی ہڈی مین چیز ہے، تو اس وجہ سے آ کے فقیر کو فقیر کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے، وہاں پہ پانی پلا کے تو درخت کے نیچے کیا دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری کمر سیدھی ہے لیکن مال کمانے میں میری کمر ٹوٹ گئی۔ لما انزلت الی من خیر فقیر، اس وقت موسیٰ پیغمبر کے پاس سوائے اپنے لباس کے کچھ نہیں، وکان حافیا، پاؤں ننگے، جوتا بھی کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا انزلت الی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میرے پاس 1 درہم بھی کوئی نہیں، 1 دینار بھی کوئی نہیں، کوئی کھانا بھی میرے پاس کوئی نہیں، کوئی خشک کھجور بھی کوئی نہیں، اس لیے کہا لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں تو صرف تیرے دروازے کا، غیروں کے سامنے میں بڑا امیر ہوں، تیرے سامنے میں بڑا فقیر ہوں، اللہ میرے فقر کی انتہا نہیں، تیری غنایت کی انتہا کوئی نہیں، لوگوں کے سامنے میں فقیر کوئی نہیں، کس کے سامنے فقیر ہوں؟ انزلت الی من خیر فقیر، میں تیرے دروازے کا تو فقیر ہوں لیکن لوگوں کے سامنے میں بڑا امیر ہوں، کیوں؟ میرے پاس قوت بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، شباب بھی موجود ہے، جوانی بھی موجود ہے، اس لیے اللہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، لا یملک شیئا، کسی چیز کا مالک میں کوئی نہیں۔ اب قرآن نے تمہیں کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او اولاد آدم والو تم سب کیا ہو؟ انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، کس کے سامنے؟ الی اللہ، اللہ کریم کے سامنے تم سارے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اکیلا غنی ہے، اس لیے کیوں تم فقیر ہو؟ نہ تو مال تیرا، نہ تو مال تیرا، نہ تیرے جسم پہ کنٹرول تیرا، نہ تیرے نظام کے اوپر کنٹرول تیرا، نہ تیرے حواس کے اوپر کنٹرول تیرا ہے، نہ مال اور دولت رزق کے اوپر بھی تیرا کنٹرول کوئی نہیں، اس لیے فرمایا انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، کسی چیز کے بھی مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی میراث ہے زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی، تم سارے فقیر ہو، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،
وہ اکیلا غنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو فقیر کہا، اللہ نے سب کو فقیر کہا۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو، موسیٰ علیہ السلام نے صرف فقیر کہا، نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسکین بھی کہا اور فقیر بھی کہا۔ اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک المذنب الباعث الفقیر المستجیر المستغیث المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المساکین۔ اللہم انی عبدک المذنب الباعث الفقیر، اے اللہ میں پیٹ سے بھوکا تیرا بندہ ہوں، الفقیر میں محمد کسی چیز کا مالک میں نہیں ہوں، مالک الفقیر میں تو فقیر ہوں میرے اللہ تیرے دروازے کا، میں کسی چیز کا بھی مالک کوئی نہیں۔ عبدک المذنب الباعث الفقیر المستجیر، اگر مجھے سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت پڑے تیرے علاوہ پناہ دینے والا بھی، المستجیر المستغیث، اگر مجھے پانی کے قطرے کی ضرورت پڑے اللہ تیرے علاوہ میں محمد کو پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں۔ المقر المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المساکین، اے اللہ میں محمد اسی طرح مانگتا ہوں جس طرح ایک مسکین بندے کو بھوک لگتی ہے، کھانا کوئی نہیں ملتا تو وہ تیرے سامنے منتیں سماجتیں کرتا ہے، اسی طرح اسألک مسألۃ المساکین، جس طرح ایک مسکین تیرے سامنے مانگتے ہیں اسی طرح میں محمد بھی تیرے سامنے مانگنے والا بندہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو فقیر کہا، قرآن نے پوری دنیا کو فقیر کہا، نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو فقیر بھی کہا، مسکین بھی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ لا املک وانت تملک، میں محمد مالک کوئی نہیں، میری جان کا بھی تو مالک ہے۔ لا املک فانک انت تملک، میں نہیں مالک اللہ، تیری ذات میں محمد کے وجود کی مالک ہے۔ اس لیے فقیر وہ ہوتا ہے من لا یملک شیئا، جو کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو 2 ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے کھائے، تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، یہ 2 مسکینوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ پیغمبر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی میں عیب ڈال دوں، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیب دار بنا دوں۔ کیوں عیب دار بناؤں؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ آگے بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے، جو بھی وہ کشتی دیکھتا ہے کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی کو وہ غصب کر لیتا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ اب قرآن نے لفظ بولا کل سفینۃ، ہر کشتی کو۔ کیا بادشاہ ہر کشتی کو گمراہ کرتا تھا؟ ہر کشتی کو جو ہے وہ غصب کرتا تھا؟ نہیں، اس کشتی کو غصب کرتا تھا جو کہ استعمال کے قابل تھی، اور جو نئی کشتی ہوتی اس کو جو ہے وہ غصب کرتا تھا، ہر کشتی کو غصب۔ جو کوئی غلط قسم کے لوگ ہیں نا، وہ قرآن پاک کی ایسی آیات نکال کے اس میں سے معنی اپنی مرضی کا نکالتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کل شیء، ہم نے پیغمبر کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ کل بمانے کل کے ہر جگہ پہ ہوتا، اگر یہاں پہ قرآن نے کیا کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی غصب کرتا، پھر ان کی کشتی کیوں اس نے چھوڑ دی؟
وہ نئی کشتی غصب کرتا تھا۔ وہاں پہ بھی معنی کیا ہے کہ اللہ کریم نے جو ضرورت کی چیزیں تھیں من امور الدین والشریعت والاحکام، جو امور دین شریعت اور احکام کے معاملات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے، سارے جہان کا علم کسی کو دیا نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مقام پہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ 4 پرندے ذبح کرو تو کیا کرو، علی کل جبل منہن، ہر ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے پہاڑوں پہ وہ گوشت کے ٹکڑے رکھنے گئے تھے؟ اس کا مطلب تھا جو قریب قریب کے کچھ پہاڑ ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ چند ٹکڑے جو ہیں وہ رکھ دو۔ تو اس لیے کل بمانے یہاں کے جز کے ہے، ہر نئی کشتی وہ بادشاہ جو دیکھتا وہ اس کو غصب کر لیتا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ان کی کشتی قابل استعمال ہے، کوئی اچھی حالت کی ہے، تو اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو وہ ظالم بادشاہ کشتی کو غصب کر لے گا، لہٰذا پھٹا توڑ کے میں اس کو عیب دار بنا دوں۔ اب کیا خضر علیہ السلام نے پھٹا توڑ کے دریا میں پھینک دیا؟ پھٹا توڑا، خود اٹھایا اور کشتی کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا جب کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ دیکھے، اس کے پولیس والے دیکھیں کہ بھئی یہ کشتی کا تو پھٹا ٹوٹا ہے، تو وہ کشتی غصب نہ کرے گا اور ان مسکینوں کا گزارا جو ہے وہ چلتا رہے۔ اب اگر اس کام کی حقیقت کا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا پہلے تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے پہلے پھٹا توڑ دیتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ بھئی یہ فائدہ ہے پھٹا توڑنے میں تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے پہلے پھٹا توڑ دیتے، اور سوال بھی نہ کیا جاتا، اس لیے کہ پتہ نہیں تھا۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اگر پتہ ہوتا کہ خضر علیہ السلام نے اس وجہ سے پھٹا توڑنا ہے تو وہ سب سے پہلے خود توڑتے، نیکی کے کام میں موسیٰ علیہ السلام ان سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا، جملہ ذرا سمجھنا آگے اس کا معنی صحیح پتہ چلے گا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیب دار کر دوں۔ کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ آگے ظالم جابر بادشاہ ہے، وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا ہے۔ میں نے ان مسکینوں کی کشتی غصب ہونے سے بچانے کے لیے میں نے تختہ توڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے آ کے موسیٰ علیہ السلام کشتی کا پھٹا توڑنے کی حقیقت یہ تھی۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ شروع میں سن کے آئے ہو، مومن اور صالح بندے کا حیا اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے زیادہ کرتے ہیں۔ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام جو لڑکے کا میں نے سر اڑایا ہے، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ، کیوں میں نے قتل کیا ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس لڑکے کی ماں بھی اور باپ بھی ابواہ مومنین، وہ دونوں مومن تھے۔ اب قرآن کا یہاں پہ اس چیز کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ کیوں قرآن نے والدین کا ذکر کیا؟ لڑکے کو قتل کیا خضر پیغمبر نے، تو فرمایا کیوں تو نے قتل کیا؟ اللہ کریم سبب ذکر کرتے ہیں، اس لڑکے کے والدین بڑے مومن تھے، اور کیوں ہم نے اس کو قتل کروایا؟ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس وجہ سے کہ یہ لڑکا جوان ہو کے اپنے ماں باپ کو آزمائشوں میں ڈالے گا، فتنے میں ڈالے گا، نافرمانیاں کرے گا، کہیں یہ کفر کے اوپر اپنے والدین کو مجبور نہ کر دے۔
فرمایا ان کے والدین، اس لڑکے کے والدین دونوں مومن تھے، اور میں خدا کا ارادہ یہ تھا کہ میرے مومن بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے طغیانا و کفرا، اس لڑکے نے جوان ہو کے اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لے کے جانا تھا۔ ہمارا ارادہ کیا تھا کہ وہ جو مومن دونوں ہیں ان کا خاتمہ بالایمان ہو، ان دو مومنوں کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو، اور اس بچے کے اوپر ہم نے رحم کیا کہ مکلف ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے حساب کتاب کوئی نہیں، تاکہ اس کو بھی فوت کر دیا جائے۔ اس بچے کو قتل کرنے میں بچے کا فائدہ تھا، بچے کو قتل کرنے میں اگر یہ لڑکا جوان ہوتا تو یہ کفر کی طرف جاتا، اس لیے بلوغت سے پہلے ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ کیوں تو نے اللہ ختم کیا؟ ابواہ مومنین، اس لڑکے کے والدین بڑے مومن تھے، ان دو مومن والدین کی حیا ہم نے بڑی کی تاکہ یہ مومن دونوں جو ہیں یہ ایمان کی حالت میں رہیں، جب تک یہ زندہ رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، اور یہ جو لڑکا ہے بڑا نہ ہو، بڑا ہو کہ یہ کفر کی طرف نہ چلا جائے، طغیانی کی طرف نہ چلا جائے، سرکشی کی طرف نہ چلا جائے، اپنے والدین کے لیے آزمائش نہ بن جائے، ان کو تنگ نہ کرتا رہے۔ اس وجہ سے آ کے ہم نے بچے پہ رحم کیا کہ بچے کو بھی ہم جنت میں لے کے جانا چاہتے تھے، بچے کے والدین کو بھی جنت میں لانا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے آ کے ہم نے بچے کو معصومیت کی حالت میں قتل کروا دیا۔ کیوں مروا دیا؟ اس لیے تاکہ یہ بچہ جوان نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا تھا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو نے ایک معصوم بچے کو قتل کیا ہے، جو تو ابھی کسی چیز کا مکلف ابھی نماز روزہ بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوا، یہ معصوم ہے، تو نے کیوں اس کو قتل کر دیا؟ تو فرمایا ایک تو اس کے والدین مومن تھے، ان مومنوں کی حیا ہم نے کی تاکہ یہ مومن جب تک زندہ رہے ایمان کی حالت میں، جب ان کے اوپر موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ پھر یہ مومن ہے، ان کا بچہ کافر ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، بچپن سے اس کو ختم کروایا تاکہ وہ امور شریعت سے پہلے پہلے دنیا سے چلا جائے، والدین بھی جنت میں چلے جائیں، یہ معصوم بھی جنت میں چلا جائے۔ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اس وجہ سے آ کے موسیٰ علیہ السلام میں نے بچے کو قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اندر سے بڑے خوش، کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی ایسے سوالات نہ کرتا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اب دو چیزیں تھی، مومن ہو صالح ہو۔ مومن اور صالح دنیا سے چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کی اولادوں کی بھی حیا کرتے ہیں، اس کے آگے نسل اور خاندان کی بھی اللہ تعالیٰ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دو یتیم بچے تھے۔ اب قرآن نے ایک اور فائدہ دیا تمہیں، کیا؟ کہ یہ دونوں بچے اکٹھے پیدا ہوئے تھے، دونوں بچے اکٹھے پیدا ہوئے، جس کو نہیں کہتے جڑواں، یہ دونوں بچے اکٹھے پیدا ہوئے تھے، اس لیے قرآن نے لفظ بولا ہے کہ وہ دونوں بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، ان کی عمر قرآن نے ایک ذکر کی ہے۔ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، مدینہ میں
شہر میں دو غلام یتیم بچے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ اس کے باپ نے چھپایا تھا۔ اب پیچھے آپ سمجھ کے آئے ہو کیسے یہ بستی سے فوری قرآن نے اس کو شہر میں کیسے بدل دیا۔ پہلے آپ پڑھ کے آئے ہو حتیٰ اذا اتوا علی قریۃ، یہ لوگ ایک بستی کی طرف آئے، بستی والوں سے کھانا مانگا نا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے بستی والوں کی دیوار بنائی۔ اب قرآن نے وہاں پہ لفظ بولا قریۃ، قریۃ اہلہا، اب یہاں پہ فوری قرآن 2 آیتوں کے بعد اس قریہ کا نام مدینہ رکھ دیا۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، یہ بستی سے گاؤں سے فوری شہر میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ لوگوں کی ایک فکر ہو، ایک سوچ ہو۔ ساری بستی کی سوچ یہ تھی کہ انہوں نے کھانا دیا، ساری بخیلوں کی بستی تھی اور وہ مسلمان نہیں تھے۔ اب قرآن نے کیسے اللہ تعالیٰ نے معنی سمجھایا ہے۔ ایک مومن بندہ دنیا سے چلا گیا تھا، وہ صالح بندہ چلا گیا، اس کی اولاد کا خزانہ دیوار کے نیچے تھا۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ مدینہ لفظ کیوں بولا؟ اس مومن بندہ جو دنیا سے چلا گیا، اس کی حیا کی وجہ سے اللہ نے بستی کو فوری شہر میں بدلا ہے۔ کیوں؟ ساری بستی والوں کی سوچ کفر کی تھی، اس اکیلے بندے کی سوچ ایمان والی تھی۔ ساری بستی جو ہے وہ کفر کے اوپر متفق تھی، یہ اکیلا بندہ جو ہے یہ مومن تھا۔ سوچیں 2 ہونے لگی، فکر 2 ہونے لگے۔ قرآن نے فوری وہاں پہ لفظ بول دیا، فرمایا بستی کو چھوڑ کے اللہ نے اس کو شہر میں بدل دیا۔ حتیٰ کیوں یتیمین فی المدینہ، ہونا یہ چاہیے تھا لغلامین یتیمین فی القریۃ، اسی بستی کے اندر جو ہے دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ ایک لمحات میں قرآن نے لفظ بدل دیے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی کتاب کی فصاحت ہے کہ قرآن نے کہاں الفاظ کے اعتبار سے بھی مومنوں کا حیا کیا ہے۔ پوری بستی والے ایک طرف، اکیلا مومن ایک طرف ہے۔ اللہ کریم نے اس کو بستی کا نام بدل کے فوری شہر میں بدل دیا، اس ایک بندے کی سوچ کے لیے۔ یہ ہے کہ مومن کا حیا اللہ کے ہاں اتنا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مدینۃ الرسول کا نام مدینہ کیوں رکھا گیا تھا؟ اس وقت جس وقت صحابہ کرام ایک نئی سوچ اور فکر لے کے آئے دین توحید والی، تو اللہ کریم نے اس کا نام پھر یثرب نہیں رہنے دیا، پھر اس کا نام فوری مدینۃ الرسول بدل دیا۔ یہ ہے ایمان کی برکات۔ لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم معصوم بچوں کا خزانہ دفن کیا گیا تھا۔ اب دیوار یرید ان ینقض، دیوار گرنے والی تھی۔ خضر اور موسیٰ یوشع بن نون تینوں نبیوں نے مل کے اس دیوار کو دوبارہ بنایا۔ اللہ بڑے بڑے یتیم دنیا میں آئے ہیں، تو نے ایسا کام کیوں نہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کروایا؟ بڑے بڑے یتیم آئے ہیں، جہاں پہ 2 یتیموں کے لیے تو نے 3 نبی کیوں لگائے؟ خزانہ تو 2 یتیموں کا ہے، تو نے محنت مزدوری پہ 3 نبیوں کو کیوں لگا دیا ہے؟ تو نے بستی والوں کو کیوں نہیں بھیج دیا ادھر؟ بستی والوں نے تو کھانا بھی کوئی نہیں دیا۔ یہ بھوکے پیاسے موسیٰ علیہ السلام، خضر اور یوشع بن نون، یہ تینوں نبی بھوکے پیاسے، اللہ تو نے ان کو دیواریں بنانے پہ لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں، خضر پیغمبر بھی کر رہے ہیں، یوشع بن نون پتھر لا کے دے رہے ہیں۔ اللہ تو نے کیوں 3 نبیوں کو یتیموں کی دیوار بنانے پہ مقرر کیا ہے؟ اب قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟
اللہ تو نے کیوں لگائے نبی؟ نبی تو بڑی معصوم جماعت ہوتی ہیں، اللہ دیوار بنانے پہ لگا دیا، بھوکے پیاسے یہ نبی ہیں، کیوں لگایا اللہ تو نے؟ اللہ کریم فوری آگے سبب ذکر کرتے ہیں، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، ذرا میرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کریم کے ہاں مقام ہوتا ہے یا مومن کا یا پھر صالح بندے کا۔ صالح بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کی نسلوں کی حفاظت میں خدا کے ذمہ ہوتی ہے۔ اللہ تو نے کیوں نبیوں کو لگایا؟ اللہ فرماتی ہے یستخرج کنزہم لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، کیوں میں نے لگایا؟ وکان ابوہما صالحا، ان بچوں کا خیال کوئی نہیں، ان کے ماں باپ بڑے صالح بندے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین جو ہیں وہ بڑے صالح بندے تھے، اس لیے اس کے والدین کا حیا ہمیں اتنا آیا ہے کہ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے۔ دیوار گرے، یہ بستی والے بڑے لئیم اور بخیل لوگ ہیں، کہیں یہ یتیموں کا خزانہ جو ہے وہ بھی چھین کے نہ لے جائیں۔ کیوں؟ لم یبلغا، یہ ابھی تک بلوغت کو پہنچے نہیں ہیں، یہ معصوم یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ دیوار کے نیچے تھا، تو ان دونوں کے والدین جو ہیں ان کی پرواہ کوئی نہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین بڑے صالح بندے تھے۔ اس صالحین کی حیا ہمیں آتی ہے کہ ہم آگے نسلوں کی بھی حفاظت کرتے۔ کیا فرمایا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، خضر علیہ السلام نے جب کشتی کا پھٹا توڑا تو کہا کہ میں نے ارادہ کیا کشتی کو عیب دار کرنے کا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب دار کرنے کا۔ اب یہاں پہ جہاں پہ خزانے کی بات آتی ہے، فرمایا کیوں دیوار بنوائی؟ تاکہ دیوار مکمل ہو جائے، خزانہ چھپ جائے۔ جب تک یہ لڑکے بالغ نہیں ہوتے، جب یہ بالغ ہوں گے تو یہ خود اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اب یہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، ادھر فرمایا اے موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیا، تیرے رب نے ارادہ کیا ان کے خزانے کو چھپانے کا، تیرے رب نے ارادہ کیا تاکہ ان کا خزانہ چھپ جائے، جب وہ جوان ہوں تو وہ خود نکال لیں۔ ادھر فرمایا تیرے رب نے ارادہ کیا، کام سارے خضر پیغمبر نے کیے۔ ادھر کہنے لگے فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کشتی کو عیب دار کرنے کا۔ اب وہاں پہ کیوں خضر علیہ السلام نے رب کی طرف نسبت نہیں کی؟ وہاں پہ اپنی طرف نسبت کیوں کی ہے؟ بات ذرا جاگ کے سمجھنا۔ اللہ کریم کا ادب اور احترام اتنا ہے، عیب والی چیز کی نسبت خضر نے اپنی طرف کی ہے، عیب والی چیز کی نسبت خضر پیغمبر نے اپنی طرف کی ہے، تو جہاں پہ خیر والی نسبت تھی وہ اللہ کی طرف کی ہے۔ یہ ہے انبیاء کا ادب۔ کشتی کا پھٹا توڑ دیا، کشتی عیب والی ہو گئی، اور عیب کی نسبت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے۔ فرمایا فَأَرَدتُّ، میں نے ارادہ کیا کشتی کو عیب دار بنانے کا۔ ادھر جہاں پہ خزانے کی بات آتی ہے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا ان کا خزانہ چھپانے کا۔ کیوں؟ وہاں پہ خیر تھی، وہاں پہ نسبت اللہ کی طرف، یہاں پہ عیب تھا، نسبت
اپنی طرف کی ہے۔ قرآن نے یہ تمہیں ادب سکھایا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کو کیا کہنا چاہیے کہ میں بیمار ہوا ہوں، اللہ مجھے شفا دے گا۔ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر، یہ بیماری ایک مرض ہے، عیب ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی نہیں چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ اللہ جو مجھے موت دیتا ہے، وہ اللہ جو مجھے زندہ کرے گا۔ الذی ھو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے، وہ اللہ جو مجھے پلاتا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ اللہ جس کے اوپر میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کرتے 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 آگے آیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا الذی یمرضنی ویشفینی، وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو مجھے زندہ کرتا ہے، جو مجھے موت دے گا، وہ اللہ جو مجھے بیماری دیتا ہے پھر شفا دیتا ہے۔ نہیں نہیں، واہ خلیل، تو نے اللہ کریم کا کتنا ادب کیا ہے۔ ساری باتیں 5 باتوں کی نسبت اللہ کی طرف، ان 5 باتوں میں شفا اور رحمت ہے۔ رحمت کی نسبتیں اللہ کی طرف کرتا جاتا ہے خلیل، لیکن جہاں پہ مرض اور عیب آنے لگا فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِي، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ خضر پیغمبر نے عیب کی نسبت اپنی طرف، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ یہ قرآن نے تمہیں ادب سکھایا ہے کہ ہمیشہ عیب اور نقص والی چیز کی نسبت اپنی طرف کر، ہمیشہ رحمت اور خیر کی نسبت اللہ کریم کی طرف کر۔ اس لیے ما لا یلیق کہ عیب والی چیزیں اللہ کے لائق۔ فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تاکہ وہ بچے جوان ہو کے اپنا خزانہ وہ نکال سکے۔ اللہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں رحمتاً من ربک، رحمتاً من ربک۔ خضر پیغمبر نے فرمایا او موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اب رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ رحمت ایک ہوتی ہے شفا، ایک ہوتی ہے رحمت۔ جب بیماری پہنچ جائے، جب بیماری پہنچ جائے، اس بیماری کو دور ہونے کا نام شفا ہے۔ بیماری جب پہنچ جائے، اس بیماری سے شفا یاب ہونے کا نام شفا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب بیماری آ جائے اور بیماری سے آدمی مبرہ ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ اب دیکھ رحمت کیا ہے۔ رحمت نام ہے جو بیماری کو آنے دیتی، جب آ جائے پھر اس کو فوری شفا میں بدلتی ہے۔ جس وقت رحمت و رحمت عیب والی چیز آنے دیتی نہیں ہے، اگر آ جائے تو اس کو اگر شرک کی مرض، بدعت کی مرض، رسومات کی مرض، برادری اور قبیلے کے حیا والی مرض کے خلاف شریعت کام کرنے والی مرض، اگر یہ مرض تیرے اندر آ چکی ہے
اگر یہ مرض آ چکی ہے تو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اگر یہ مرضیں آ چکی ہیں، اگر یہ مرضیں تیرے وجود میں پہنچ چکی ہیں تو پھر شفا ہے میرا قرآن. اگر یہ مرضیں آ چکی ہیں تو شفا ہے. کیا ہے؟ اگر مرضیں آ چکی ہیں تو شفا ہے قرآن. اگر آئندہ کے لیے روکنا ہے مرضوں کو وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میرے قرآن پہ ایمان رکھ. اگر بیماریاں تیرے وجود میں آ چکی ہیں تو اس کو شفا دے گا. جو مرضیں آ چکی ہیں اس کو شفا دے گا. وَرَحْمَةٌ. آئندہ کے لیے کسی اور مرض کو قرآن تیرے قریب آنے نہیں دے گا. اس لیے اللہ نے یہ دو لفظ جمع کیے ہیں، شفا اور رحمت قرآن کے لیے. اٹھاؤ پوری شریعت، پوری کتابیں اٹھا کے دیکھو، یہ دو لفظ تمہیں قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں ملیں گے. اگر تیرے وجود میں بدعت کی مرض، شرک کی مرض، جھوٹ کی مرض، کذب کی مرض، بدعات کی مرض، غیر اللہ کو بلانے والی مرض ہے، اگر جھوٹی گواہیوں والی مرض ہے، اگر جھوٹی قسمیں والی مرض ہے، رشوت والی مرض ہے، کذب بیانی والی مرض ہے، بدعات والی مرض ہے، غیروں کے نام کے بکرے چھترے ذبح کرنے والی مرض ہے، قبروں کے اوپر طواف کرنے والی مرض ہے، جتنی بھی مرضیں ہیں اگر تیرے دل میں پہنچ چکی ہے تو قرآن والے دوا خانے کی طرف آ کے تو دیکھ. شفاء، وہ ساری مرضوں کو قرآن ختم کر کے تمہیں شفا دے گا. اور آئندہ کے لیے کیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو نے قرآن کو چھوڑنا کوئی نہیں، تو نے قرآن کو چھوڑنا نہیں. قرآن بیماریوں کو تیرے پاس آنے نہیں دے گا. اب قرآن نے دونوں بند لگا دیے کہ نہیں لگا دیے؟ تو وہاں پہ خضر پیغمبر نے فرمایا رحمتم من ربک. او موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے خزانے کو محفوظ کر دیا ہے کہ بستی والے کو ان خزانے کی طرف آنے دیا. رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اس نے خزانے کو محفوظ کر دیا ہے. رحمت کا مطلب ہے بری چیز کو روک دینے والی. کسی بستی والے بندے کو اس خزانے کے قریب وہ آنے دیتا تو کون نکالیں گے؟ ایبلغا اشدہما، یہ جب تک جوان ہو کے ان کی عقل ٹھیک نہیں ہو جاتی اس وقت تک خزانے کی حفاظت کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. اللہ بڑا لمبا زمانہ 20 سال 15 سال یا 25 برس تک تو خزانے کی حفاظت کیوں کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا باپ بڑا صالح بندہ تھا. اس صالح کی حیا نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ جو وہ کام خود نہیں کر سکتا میں خدا اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے. سارا خلاصہ ذکر کر کے آگے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. اے موسیٰ علیہ السلام سن، علمی وعلمک، علمی وعلمک وعلم الخلائق، تیرا علم میرا علم پوری دنیا کا علم عند اللہ، اللہ کریم کے ہاں اسی طرح ہے کعصفورۃ یاخذ الماء من منقارہ. اے موسیٰ علیہ السلام تیرا علم میرا علم، پورے انبیاء کا علم، پوری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح ایک چڑیا اپنی چونچ میں سمندر سے پانی کا قطرہ اٹھا کے چلی جاتی ہے، سمندر کو فرق پڑتا. ساری دنیا کے علوم بھی مل جائیں اللہ کریم کے علم میں کبھی بھی فرق آتا کیوں؟ اس لیے کہ وہ علیم ہے.
وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے خود نہیں کیا، مجھے بھی پتا، وہ مجھے بتاتا گیا، میں آگے کام چلاتا گیا، ساتھ ساتھ تمہیں سمجھاتا گیا۔ فرمایا میرا کمال، وہ مجھے بتاتا گیا، میں آگے کام چلاتا گیا، تمہیں بھی سمجھاتا گیا، صبر شکر سے کام کو ذرا سلجھاتا گیا موسیٰ علیہ السلام، لیکن ان امری میں نے کوئی نہیں کیا، مجھے پتا کوئی نہیں تھا، جب تک اس نے مجھے بتایا نہیں اس وقت تک میں نے کوئی کام کیا۔ کیوں؟ وہ علیم ہے۔ آگے فرمایا ذالک تاویل، یہ جو تعویل ہے اللہ کی قسم موسیٰ پیغمبر مجھے پتا۔ تعویل اور تفسیر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تعویل کس کو کہا جاتا ہے؟ عدم الرجوع، عدم الامر الرجوع الی حقیقتہ، کسی کام کو اس کی حقیقت کی طرف واپس لوٹانا، یہ تعویل ہوتی ہے، جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہوتا۔ تفسیر وہ تو الفاظ میں اگر شک شبہ آئے تو اس کے معانی بیان کر دیے جاتے ہیں، تفسیر اور چیز ہے۔ تعویل کا علم کا، تعویل کا تعلق علیم کے ساتھ ہے، جب تک وہ بتائے نہیں پتہ چلتا۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، تعویل کو کوئی جانتا، وہی جانتا ہے جو علیم ہے، علیم کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ کام موسیٰ علیہ السلام میری کیا کمال ہے، میں ایسا کام کر سکتا؟ جب تک وہ نہ مجھے حکم دیتا تو میں ایسا کام کر سکتا؟ یہ میرا کمال، یہ کس کا کمال ہے؟ اس کا کمال ہے جس کے علم کی انتہا، جس کے علیم ہونے کی ابتدا، جس کی کسی صفت کی انتہا، وہ علیم ہے، رہتا وہ اوپر ہے، رہتا وہ اوپر ہے، لیکن اس کا علم تحت ثری میں بھی اسی طرح ہے جس طرح اوپر ہے۔ عالم الخفیات، عالم الخفیات والظاہرات والباطنات والممکنات والجلیات والخفیات، نہ کوئی ظاہری چیز، نہ کوئی باطنی چیز، نہ کوئی بڑی چیز، نہ کوئی چھوٹی چیز، نہ کوئی تر چیز، نہ کوئی خشک چیز، نہ کوئی اوپر والی، نہ کوئی نیچے والی، نہ کوئی تحت ثری والی، نہ کوئی فوق سما والی، نہ کوئی رواسی میں، نہ کوئی جبال میں، نہ اشجار میں، نہ صخور میں، نہ صحرا میں، نہ بر میں، نہ بحر میں، سب سے پوشیدہ چیز اس کے سامنے ظاہر ہے، ظاہر بھی اس کے سامنے پوشیدہ ہے، اس لیے وہ علیم ہے۔ اس علیم کے علم کی انتہا کوئی نہیں، وہ ساری دنیا کے علوم کو جانتا ہے، اس کے علوم کو کوئی جانتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ علیم لخلقہ وعلیم لکونہ وعلیم لکل المخلوقات۔ فرمایا وہ علیم ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا، اگر وہ اوپر ہے تو نیچے والا بھی اس کے سامنے اسی طرح ہے، اوپر کی طرح۔ اس کے سامنے اونچائی نچائی کوئی نہیں، اس کے سامنے شرق غرب کوئی نہیں، اس کے سامنے شمال جنوب کوئی نہیں، اس کے سامنے لیل و نہار کے تغیر کوئی نہیں، اس کے سامنے زمانے کی گردش کوئی نہیں، اس کے سامنے نہ کوئی اندھیرا نہ روشنی کوئی بھی مؤثر نہیں ہوتی۔
الا فی السماوات العلی فوق عرشہ، الا فی السماوات العلی فوق عرشہ الی خلقہ فی البر والبحر ینظر۔ کہنے لگا اگر وہ 7 آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے، الا فی السماوات العلی فوق عرشہ الی خلقہ فی البر والبحر ینظر، کہتا ہے وہ اپنے عرش کے اوپر اسی طرح بر و بحر کی مخلوق کو دیکھتا ہے، جس طرح فرمایا کہ وہ عرش کے اوپر والی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ فَكَيْفَ بِمَن لَّا يَقْدِرُ الْخَلْقُ قَدْرَهُ، فَكَيْفَ بِمَن لَّا يَقْدِرُ الْخَلْقُ قَدْرَهُ وَمَنْ هُوَ لَا يَفْنَىٰ وَلَا يَتَغَيَّرُ۔ کہنے لگا بڑے بڑے علامہ دنیا میں آئے، بڑے بڑے علم والے دنیا میں آئے، بڑے بڑے عالم دنیا میں آئے، بڑے بڑے علیم دنیا میں آئے، لیکن اللہ کی قسم سارے علم والوں کی انتہا ہوتی ہے، اس علیم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ فَكَيْفَ بِمَن لَّا يَقْدِرُ الْخَلْقُ قَدْرَهُ وَمَنْ هُوَ لَا يَفْنَىٰ وَلَا يَتَغَيَّرُ۔ اس کے اوپر فنا بھی آتی، وہ تغیر بھی ہوتا، اس کا علم کمزور بھی ہوتا، اس کا علم کوئی چرا بھی سکتا۔ وَإِن نَكَّرَ الْمَخْلُوقُ عَنْ عِلْمِ ذَاتِهِ، وَإِن نَكَّرَ الْمَخْلُوقُ عَنْ عِلْمِ ذَاتِهِ وَعَنْ كَيْفَ كَانَ أَتَاهُ الْأَمْرُ يُنَكِّرُ۔ کہتا ہے کہ سوراخ جتنا بھی علم اس نے اپنے علم سے کسی کو دیا نہیں ہے، جو اس کا ذاتی علم ہے اس علم میں سے اس نے کسی کو بھی دیا اتنا دیا ہے جس کا تعلق شریعت سے، جس کا تعلق امور دین سے، جس کا تعلق احکام سے۔ فرمایا وہ اپنے ذاتی، اس کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، کسی بندے کا علم اپنا ذاتی نہیں ہے۔ تیرے علم پہ فنا آتی ہے، اس کے علم میں ہمیشہ بقا ہوتی ہے۔ تیرا علم ختم ہوتا ہے، اس کا علم کبھی ختم ہوتا۔ تیرا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کے حافظے میں کبھی فرق آتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہتا ہے نہ کوئی اوپر والی چیز، نہ کوئی نیچے والی چیز، نہ فوق السماء والی، نہ تحت الثری والی، نہ پہاڑوں کی غاروں کے اندر، نہ کوئی خشک، نہ تار، نہ درخت کا پتا گرتا ہے، نہ کوئی دانہ زمین میں جاتا ہے، نہ کوئی پرندہ چونچ میں اٹھاتا ہے، نہ کوئی پرندہ صبح گھونسلے سے نکلتا ہے، نہ شام کو واپس لوٹتا ہے۔ ہر چیز کا علم اسی علیم کے پاس ہے، ہر چیز کا علم اسی علیم کے پاس ہے۔ وہ علیم ہے حیوانات کا، وہ علیم ہے عالم انسان کا، وہ علیم ہے عالم طیور کا، وہ علیم ہے عالم ملائکہ کا، عالم جنات کا، عالم دنیا کا، عالم ارواح کا، عالم قبر کا، عالم برزخ کا، عالم حجر کا، عالم حضر کا، عالم حشر کا، عالم قیامت کا۔ دنیا کا علیم بھی وہ، تیرے اندر کا علیم بھی وہ، تیرے باہر کا علیم بھی وہ۔ کہنے والا کہتا ہے ذرا تمہیں غور ہونا چاہیے، تجھے پتہ نہیں تیری آنکھ نے کتنی دفعہ جھپکی ہے، لیکن علیم بعینک، وہ علیم ہے تیری آنکھوں کا، علیم بعینک، علیم باذنک، علیم بانفک، علیم بلسانک، علیم باسنانک، علیم بعقلک، علیم بشارک، علیم بجبہتک، علیم بحواجبک، علیم باحدابک، علیم بحلقک وحلقومک، علیم بعتقک، علیم بیدک، علیم ببطنک، علیم بصدرک، علیم بقلبک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
علیم بقلبک، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے دل نے کتنی دفعہ حرکت کی ہے. علیم بقلبک، وہ تیرے دل کی حرکت کا علیم ہے. علیم بصدرک، علیم ببطنک، علیم بظہرک، علیم بظاہرک، تیرے اندر باہر تیری کان، آنکھ، دل، دماغ، حواس، نظام تنفس کا وہ علیم ہے. تجھے پتہ کوئی نہیں تیرے کانوں نے کتنی باتیں سنی ہیں، لیکن علیم باذنک، وہ تیرے کانوں کا علیم ہے. جتنی باتیں تو نے سنی ہیں اس کا بھی علیم ہے، جتنی تو نے سننی ہے اس کا بھی علیم ہے، جتنی دیر تک تو نے دیکھنا ہے اس کا بھی علیم ہے، جتنی دیر تک تیرے دل نے حرکت کرنی ہے وہ علیم ہے، تیری زبان جتنے کلمات بولے گی وہ علیم ہے، تیرے نظام تنفس کا وہ علیم ہے. علیم بجسدک، علیم ببدنک، علیم بجسمک، علیم بشعرک. تجھے لمبا زمانہ گزر گیا، تجھے پتہ نہیں چلا کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں، لیکن علیم بشعرک، وہ تیرے بالوں کا علم بھی رکھتا ہے. کتنے اس میں سیاہ ہیں، کتنے سفید ہیں، کتنے درمیان سے ٹوٹیں گے، کتنی دیر تک یہ تیرے سر میں رہیں گے، بڑھاپے کے اندر تیرے سر میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. علیم بجسدک، علیم بجسمک، علیم بعلمک، علیم بحرکتک، علیم بذہابک، علیم بایابک، علیم بعقلک وطعامک وشربک ونومک وصومک وکلامک وسلامک، علیم بذات الصدور. سبحان اللہ. تیری ایک ایک حرکت کا وہ علی، بے شک بے شک. تیری ایک ایک حرکت کا وہ علیم ہے. فرمایا ساری دنیا کے علوم کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، علیم بکل شیء، علیم بالخلائق، وعلیم بالانبیاء، وعلیم بالاولیاء، وعلیم بالملائکہ، وعلیم بالانس والجان، وعلیم الحیتان، وعلیم الحیوان، وعلیم الاسماک، وعلیم قطر الامطار، وعلیم اوراق الاشجار، وعلیم ذرات البحار، وعلیم رمل الاحجار. وہ بارش کے قطروں کا علیم ہے، درخت کے پتوں کا وہ علیم ہے، ریت کے ذرات کا وہ علیم ہے، آسمان سے کتنے قطرے گرتے ہیں وہ اس کے علم میں موجود ہیں. قطر الامطار واوراق الاشجار، ایک درخت کے اوپر کتنے پتے ہیں، ان میں کتنی رگیں ہیں، کتنا پانی چلتا ہے، کب یہ خشک ہوا ہے، کب یہ گرا ہے، کب یہ بڑا ہوا ہے، کتنی دیر تک یہ رہے گا. علیم باوراق الاشجار، وہ درختوں کے پتوں کا علیم ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام علمی و علمک و علم الخلائق عند اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرا علم، میرا علم، انبیاء کا علم، ملائکہ کا علم، جنات کا علم، اولیاء کا علم، صلحاء کا علم، تائبین کا علم، عابدین کا علم، صالحین کا علم، حامدین کا علم، مفسرین کا علم، ذاکرین کا علم، عائبین کا علم، اولین کا علم، آخرین کا علم، ساری دنیا کے علوم کو جمع کیا جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اس لیے وما فعلته عن امری ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ تعویل ہے موسیٰ پیغمبر، یہ میں نے خود کیا. بے شک یہ سارے کام تھے جن کے اوپر موسیٰ علیہ السلام تم سے صبر ہو سکا. نہیں ہے. ما لم تستطع علیہ صبرا. بڑی بات قرآن نے خلاصہ کیا نکالا؟ او لوگو غیب کا علم جاننے والا کون؟ ہر چیز کے ظاہر اور باطن کو جاننے والا کون؟ انبیاء کو سکھانے والا کون؟ اتنا ہی بتانے والا کون؟ جس کا تعلق شریعت اور امور سے ہوتا ہے وہی علم اللہ کریم دیتا ہے. اس کے علاوہ پورا علم اللہ کسی کو دیتا نہیں ہے. سوائے امور دین اور شریعت اور احکام کے اللہ تعالیٰ انبیاء کو علم سکھاتا ہے. باقی کوئی بھی غیب کا علم جاننے والا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ.
کوئی بھی زمین و آسمان میں غیب نہیں جانتا وآخر دعوانا الحمدللہ.